Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون, کون سندھی, کون بلوچی, کون پٹھان. ہم کامریڈس کی طرح لڑتے ہیں بس. ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں. جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں, یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں. دشمن عناصر کی فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے اور رہے گی. ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون پختون, کون سندھی, کون بلوچی, کون پنجابی ہے. ہمارے لیے پاکستانیت کافی ہے. ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی طلبہ سے خصوصی گفتگو. کہا پاک فوج آج کل فسادیوں اور فتنۃ الخوارج سے لڑ رہی ہے. جہاد کے نام پر لڑنے والے خوارج ہیں. یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں. ان کے پاس اسلام کی غلط تشریح ہے. اسلام نے خواتین کو ہر رشتے میں سب سے زیادہ عزت دی. تم کون ہوتے ہو چھیننے والے؟ کسی گمراہ گروہ کو کبھی اپنے ملک پر اپنی اقدار مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیں تو پھر ریاست سے رحم کی توقع کی جا سکتی ہے. چیمپئنز ٹرافی کی تقریب رونمائی کچھ دیر بعد لاہور میں شاہی قلعے کے دیوان عام میں ہوگی. گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ گائیں گے. کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی. نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم ICC کے رنگوں میں رنگ گیا. 19 فروری کو کراچی میں میچ سے پہلے بھی افتتاحی تقریب ہوگی. JF-17 تھنڈر اور F-16 شائقین کا لہو گرمائیں گے. ایونٹ کا افتتاحی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان بدھ کو کراچی میں کھیلا جائے گا. افغانستان, نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں پاکستان میں موجود. بھارت اور بنگلہ دیش کے دبئی میں ڈیرے. UAE میں چیمپئنز ٹرافی کے اضافی ٹکٹس کی فروخت شروع ہو گئی. شائقین پہلے سیمی فائنل کے ٹکٹس بھی خرید سکیں گے. VIP باکس میں نہیں, عام انکلوژر میں میچ دیکھوں گا. چیئرمین PCB محسن نقوی کا دبئی کے میچز فینس کے ساتھ عام انکلوژر میں بیٹھ کر دیکھنے کا اعلان. ذرائع کے مطابق محسن نقوی کو دبئی کے میچز کے لیے UAE کرکٹ بورڈ کی طرف سے باکس دیا گیا. چیئرمین PCB نے باکس فروخت کرنے کا کہہ دیا. 30 نشستوں والے باکس کی مالیت $4 لاکھ ہے. باکس کی فروخت سے حاصل رقم PCB کے اکاؤنٹ میں جائے گی. پاکستان کے آگے بڑھنے کا بانی PTI کے جیل میں رہنے یا باہر آنے سے کوئی تعلق نہیں. آج اگر ملک کا نوجوان مایوس ہے تو اس میں بانی PTI کا کردار ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر گفتگو. کہا پاکستان کے زمینی حقائق کو سمجھنا ہوگا. فوج, عدلیہ, پارلیمنٹ کے ادارے ہیں. حکومت نے خود اپنی طرف سے اس مذاکرات کا دروازہ بند کر دیا. خان صاحب نے پھر ایک لیٹر لکھا. اس لیٹر میں یہ کہا کہ فوج کی قربانیوں کا ہمیں اعتراف ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ لیٹر ایک دوسرے کو پاسان نہ کرے. اس میں سنجیدہ مسائل کا ذکر کیا گیا ہے. حکومت نے مذاکرات کے دروازے بند کیے تو بانی نے خط لکھا. سب کو معلوم ہونا چاہیے خط میں عوام کی بھلائی کی بات ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں PTI کسی جلاؤ, گھیراؤ اور تشدد کے حق میں نہیں, سب سے برابری کی بنیاد پر بات آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں. نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترقیاتی کاموں میں سندھ سے امتیازی سلوک بند کرے. ترجمان سندھ حکومت سکھدیو ہمنانی کہتے ہیں انڈس ہائی وے 8 سال سے وفاقی توجہ کی منتظر ہے. ہائی وے پر آئے دن حادثات ہوتے ہیں. سندھ میں وفاق کی بنائی موٹر ویز کوالٹی کے لحاظ سے پنجاب سے کمتر کیوں ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل. کہا سندھ اربوں کے فنڈ سے بھی اپنی سڑکیں نہیں بنا سکتا تو پھر آپ کا اللہ حافظ. سہون میں وزیر اعلیٰ سندھ کے علاقے میں حادثے کو وفاق پر مت ڈالا جائے. مراد علی شاہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جن کو اپنے حلقے میں کام کے لیے بھی وفاق کی مدد چاہیے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے انتظامی غفلت اور قانون سے روگردانی حادثات کی بڑی وجہ ہے.
عدالتی فیصلہ ہے، صبح 7 سے رات 11 بجے تک بھاری ٹریفک کراچی میں داخل نہیں ہو سکتی۔ امید ہے سندھ ہائی کورٹ اپنے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کہتے ہیں ڈمپر اور کنٹینر مافیا کو کراچی کے شہریوں کو کچلنے کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ ایم کیو ایم صبر کی تلقین نہ کر رہی ہوتی تو اس شہر میں آگ لگ چکی ہوتی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا فاروق ستار کی پریس کانفرنس زہریلی سوچ کا مربع ہے۔ ایم کیو ایم نے ہمیشہ میتوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ فاروق ستار اور دیگر ذہن نشین کر لیں، الزامات سے ان کا قد اونچا نہیں ہونے والا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں فاروق ستار پیپلز پارٹی حکومت سندھ پر الزامات سے پہلے اپنی سیاہ تاریخ پر نظر ڈالیں۔ لسانی فسادات، تشدد، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ متحدہ کا وتیرہ تھا۔ آفاق احمد کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اسلحہ اور گولیوں کے حوالے سے سی ٹی ٹی تحقیقات کرے گی۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے لیپ ٹاپ سے متعلق تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سے سفارش کی گئی ہے۔ مقتول کی گھر سے آخری بار نکلنے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ مصطفیٰ 6 جنوری کو شام 6:30 بجے گھر سے نکلا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول کے ڈی این اے اور پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کی جائے گی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق کیس میں لڑکی کا بیان اہم ہے۔ لڑکی کے بیان کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ طالبہ کو ہراساں کرنے کا الزام، یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے پروفیسر عبدالحسیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ پروفیسر کے خلاف شعبہ اردو کی طالبہ نے مقدمہ درج کرایا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کے موبائل فون سے متعدد طالبات کی تصاویر برآمد ہوئی۔ کلات میں لیویز چوکی پر حملے میں ایک اہلکار شہید، 2 زخمی۔ لیویز نے فوری جوابی کارروائی کر کے حملہ آوروں کو پسپا کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید اہلکار علی نواز کو خراج عقیدت، کہا دہشت گرد بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے دشمن ہیں، ان کے ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ کوہاٹ امن معاہدے پر عمل درآمد جاری۔ لوور کورم کے علاقوں بالشخیل، خارکلی میں مزید 7 بنکرز کو مسمار کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کورم میں مجموعی طور پر 125 سے زائد بنکرز مسمار کیے جا چکے۔ علاقے میں بنائی گئی 1725 فیٹ خندق کو بھی مشینری سے ختم کیا گیا۔